السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے، نزول فرمائیں گے۔ یہ آیت اسی پر دلالت کرتی ہے، انشاءاللہ میں ثابت کروں گا۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کا مفہوم حدیث شریف سے سمجھتے ہیں۔ ان سعید بن مسیب سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بے شک سعید بن مسیب اس نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم۔ پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ مرزائیوں کا جو وہ استدلال کرتے ہیں اس کا بھی تاکہ رد ہو جائے۔ والذی نفسی، اس ذات کی قسم، نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر قسم کے بھی بات کہہ دیتے تو بات ثابت ہو جانی تھی، لیکن تاکید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیہ الفاظ بولے ہیں۔ تو یقینی بات ہے، اسے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا ہوگا کہ قرب قیامت جو ہے یا بعد میں، آپ کے بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو جو ہے نبی کہیں گے، نبوت کے دعوے کریں گے یا مسیح کے دعوے کریں گے۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم۔ لیوشکن، اب یہاں پر بھی لام تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ، یہاں پر بھی پختگی کے لیے بات کہی گئی ہے، تاکید یہاں پر بھی لائی گئی ہے۔ لیوشکن، قریب ہے ایسا زمانہ قریب آنے والا ہے۔ ان ینزل فیکم ابن مریم، یہ کہ اتریں گے تم میں ابن مریم۔ جی، یہاں پر ان یخلق نہیں ہے کہ تم میں ابن مریم پیدا ہوں گے، یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اچھا جی، آگے ان ینزل فیکم، مسیح ابن مریم بھی ذکر نہیں ہے بلکہ ابن مریم ذکر ہے۔ تو قادیانیوں کا دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اس سے مراد جو ہے وہ کہتے ہیں مرزا قادیانی ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان کا یہ دعویٰ غلط ہے، اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ اس میں تو یہ ہے کہ تم میں ابن مریم کیا ہے، نازل ہوں گے۔ اب نزول وہ کیسا ہوگا وہ دوسری حدیث سے ثابت ہے، اور یہ نزول مقابلہ رفع کے ہے، بر رفعہ اللہ الیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے گئے، پھر کیا ہے وہ آسمانوں سے کیا ہے نازل ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بر رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طرف اٹھا لیا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے یا نہیں، وفات وہیں پر پائیں گے یا نیچے اتر کر آئیں گے، یہاں پر طبعی موت پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا اس آیت میں کیا ہے جواب دیا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، ان ینزل فیکم ابن مریم، یہ کہ تم میں نازل ہوں گے ابن مریم، حکما عدلا،
وہ انصاف سے فیصلہ کرنے والے ہوں گے، یعنی شریعت محمدیہ کے ذریعے سے وہ فیصلہ کریں گے۔ فیکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی عیسائیت نصرانیت کو ختم کریں گے اور اسلام کی دعوت دیں گے۔ ویقتل الخنزیر، خنزیر کو یہ جو لوگ حلال سمجھتے ہیں اس کو حرام قرار دیں گے اور اس کے قتل کا حکم دیں گے اور قتل کریں گے خنزیر کو۔ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کو ختم کر دیں گے، موقوف کر دیں گے، یعنی اس وقت صرف دین اسلام ہی ہوگا۔ وَيُفِيضَ الْمَالُ، مال بڑھ جائے گا، مال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، یہاں تک کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا سے بہتر ہوگا۔ خیرًا من الدنیا وما فیہا۔ ثم یقول ابا ہریرہ، یہ بہت زبردست بات ہے۔ آگے یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر تم نے اس حدیث کو سمجھنا ہو تو اقرأوا ان شئتم، تم اس آیت کو پڑھ لو۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، اس سے کیا انہوں نے استدلال کیا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہ آیت انہوں نے پڑھی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ تم جو ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں اس آیت کو پڑھو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ ان ينزل فیکم ابن مریم، اور یہاں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تو اس آیت سے صحابی رسول کا یہ موقف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اتریں گے۔ اور مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی بیان فرمایا، ان کا بھی نظریہ یہی ہے کہ قبل موت ہی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت مراد ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے یعنی مفسر قرآن اور قرآن میں سے ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے مفسر قرآن ہیں، ان کا بھی نظریہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، قرب قیامت نازل ہوں گے۔ آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہوگا کوئی اہل کتاب، إِلَّا مگر لَيُؤْمِنَنَّ، وہ ضرور بضرور ایمان لے آئے گا، بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے وہ ایمان لے آئے گا۔ یہاں پر ایک نقطہ یاد کریں، سمجھے بات کو۔ لَيُؤْمِنَنَّ، یہ لام جو ہے لام تاکید ہے، اور یہ فعل مضارع پر داخل ہے، آخر میں نون ثقیلہ ہے۔ لام تاکید جو ہے فعل مضارع پر جب داخل ہو، نون ثقیلہ اس پر داخل ہو، تو فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں یہ چیزیں کر دیتی ہیں، حال کے معنی میں نہیں، مستقبل کے معنی میں کر دیتی ہیں۔ یعنی وہ ایمان لائیں گے، وہ ایمان کیا ہے، لائیں گے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ لام تاکید جو ہے ان کے بعد ہے، ان وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ان کے بعد ہے۔ یہاں پر لفظ قسم جو ہے وہ محذوف ہوگا، یعنی اصل عبارت یوں بنے گی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا وَاللَّهِ لَيُؤْمِنَنَّ، إِلَّا وَاللَّهِ لَيُؤْمِنَنَّ، یعنی اللہ کی قسم وہ ضرور بضرور ایمان لے آئیں گے اس کی موت سے پہلے۔ اور یقینی بات ہے کہ اس وقت جو ہے اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مکمل طور پر، کامل طور پر ایمان نہیں لائے، سارے کیا ہے، ایمان نہیں لائے۔ تو یقینی بات ہے اس آیت کا ثابت ہونا وہ لازمی ہے، وہ قرب قیامت ہوگا، وہ ایمان لے آئیں گے۔
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دیں گے، ان پر کیا ہے گواہی دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے ہم احادیث شریفہ کو مانیں اور اسی کی تفسیر کو ہی قبول کریں، اور وہی تفسیر عربی لغات اور عربی زبان کے مطابق ہے، اور آیت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔